ارکم عظیم شخصیات چینل میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ قوم بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک پیغام لے کر آئے۔ اس کو تحریر کیا ہے ارکم چودھری نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام، یہودیت اور مسیحیت میں ایک مانے ہوئے نبی ہیں۔ ان کی زندگی ایمان، عزم اور الہی رہنمائی کا ایک ثبوت ہے۔ ظلم و ستم کے دور میں پیدا ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے لیے امید اور آزادی کا مینار بن کر ابھرے۔ ابتدائی زندگی اور نبوت سے سرفرازی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ لاوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کے دوران ظالم فرعون نے مصر کی بڑھتی ہوئی بنی اسرائیلی آبادی کو ختم کرنے کی کوشش میں تمام نومولود بنی اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک مایوس کن اقدام میں انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ ٹوکری آخرکار فرعون کے محل میں پہنچ گئی، جہاں اسے فرعون کی بیوی نے دیکھ لیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچے کی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ اپنے اصل نسب اور اپنے مظلوم لوگوں کی حالت سے آگاہ ہو گئے۔ ایک دن اپنے غلہ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری نگران ایک بنی اسرائیلی شخص کو بے رحمی سے پیٹ رہا ہے۔ غصے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور نگران کو قتل کر دیا۔ یہ ارادتاً قتل نہ تھا، آپ صرف نگران کو ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ اپنی جان کے خوف سے آپ مصر سے فرار ہو کر مدین چلے گئے۔ وحی الہی اور جلتی ہوئی جھاڑی۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلہ کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی جو آگ سے محفوظ رہی۔ جھاڑی کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، جو انہیں نبی بننے اور بنی اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کروانے کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو تذبذب کا مظاہرہ کیا، وہ آگے کے مشکل کام سے گھبرا گئے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین دلایا اور ان کے مشن کی حمایت کے لیے معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے لیس اور فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر مصر لوٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ اور 10 آفتوں کا نزول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے، لیکن فرعون جو غرور اور طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مصر پر 10 تباہ کن آفتوں کا نزول فرمایا۔ ہر ایک آفت پچھلی آفت سے زیادہ شدید تھی۔ آفتوں نے مصر کو تہ و بالا کر دیا اور فرعون آخر کار مجبور ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو جانے دے، تاہم اس کی توبہ وقتی تھی اور وہ جلد ہی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے پڑ گیا۔ بحر احمر کی شقافت اور آزادی کا سفر۔ فرعون کی پیچھا کرتی ہوئی فوج کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر سرخ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے بنی اسرائیل خشک زمین پر محفوظ طریقے سے پار ہو گئے۔ فرعون کی فوج تعاقب کرنے کی کوشش میں واپسی کے پانیوں میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ بنی اسرائیل آخر کار غلامی سے آزاد ہو گئے تھے اور وہ وعدہ شدہ سرزمین کی طرف 40 سالہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے طور سینا پر 10 فرمان موصول ہوئے، جس نے اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد قائم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور ورثہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بے مثال ایمان اور عزم کے ساتھ قیادت کی، انہیں مشکلات اور چیلنجوں سے نکالا۔ انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم دی اور ان میں اتحاد اور مقصد کا مضبوط احساس پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت جرأت، صبر اور بے مثال ایمان کی ہے۔
آپ دنیا کے لیے امید کی علامت ہیں جو ظلم و جبر کا شکار ہے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر ناقابل عبور مشکلات کے باوجود الہی رہنمائی اور بے مثال ایمان نجات اور فتح کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کو تحریر کیا ہے ارکم چودھری نے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل ارکم عظیم شخصیات کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔